ناظرین، انس کلیکشن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جسے ISS بھی کہا جاتا ہے، خلا میں موجود ایک ریسرچ سینٹر ہے جو زمین کے آربٹ کے ارد گرد گردش کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ISS کے متعلق مختلف حقائق سے آگاہ کریں گے، جیسے اسے کب اور کیسے بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے کمپوننٹس، وہاں پر کتنے لوگ رہ سکتے ہیں، ایسٹروناٹس کے کھانے کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی مزید دلچسپ معلومات کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ انسان کا بنایا گیا سب سے بڑا آرٹیفیشل پلینٹ ہے اور تقریباً 400 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے گرد ہر 90 منٹ میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اسے کئی ممالک کے تعاون سے بنایا گیا ہے، جن میں امریکہ، روس، یورپ، جاپان اور کینیڈا شامل ہیں۔ ISS کی تعمیر 1998 میں شروع ہوئی اور اس کے مختلف حصے راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجے گئے۔ ان حصوں کو خلا میں اسمبل کر کے ایک مکمل اسٹیشن بنایا گیا۔ یہ منصوبہ 1993 میں امریکہ اور روس کے درمیان شروع ہونے والے تعاون کا نتیجہ ہے اور بعد میں دیگر ممالک نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس کا پہلا حصہ روسی ماڈیول زاریا تھا جو 1998 میں لانچ کیا گیا اور تب سے اسٹیشن کو مسلسل ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسپیس اسٹیشن کو خلا میں بنانے کے پیچھے کئی مقاصد ہیں، آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ اسٹیشن خلا میں سائنسی تجربات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر اسپیشلی مائکرو گریوٹی کے اثرات کو سمجھنے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر خلا میں لمبے عرصے تک رہنے اور کام کرنے کے اثرات پر ریسرچ کی جاتی ہے، جس سے فیوچر میں چاند اور مریخ پر مشنز کے لیے امپورٹنٹ انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہونے والی ریسرچ کے ذریعے دنیا بھر کے طلباء اور سائنسدان مستفید ہوتے ہیں۔ دوستو، ISS کا کل وزن تقریباً 4,20,000 کلو گرام ہے، جو ایک بڑے فٹ بال گراؤنڈ جتنی جگہ گھیرتا ہے۔ یہ 5 بڑے موڈیولز پر مشتمل ہے، جہاں ایسٹروناٹس رہائش پذیر ہوتے ہیں، تجربات کرتے ہیں اور اسٹیشن کے مختلف حصوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اسپیس اسٹیشن میں ہزاروں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، جن کا مقصد مختلف شعبوں میں نئی معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر انسانی جسم پر گریوٹی کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ مسلز اور ہڈیوں کی کمزوری، آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا اور دل و دماغ کی کارکردگی میں تبدیلیاں وغیرہ۔ خلا میں مختلف میٹیریلز اور کیمیکلز کے رویے کو سمجھنے کے لیے بھی تجربات کیے جاتے ہیں۔ زمین کی فضا، ماحولیاتی تبدیلیوں اور کاسمک ریز کے مطالعے کے لیے بھی اسٹیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ISS میں زندگی کیسی ہوتی ہوگی، تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہاں رہنے والے ایسٹروناٹس ہوا میں اڑتے ہیں اور مخصوص آلات کی مدد سے اپنے کام کرتے ہیں۔ خلا میں اسپیشل ٹائپ کے ڈرائی اور پیک شدہ کھانے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں پانی ملا کر انہیں کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ایسٹروناٹس سونے کے لیے مخصوص بیگز کا استعمال کرتے ہیں، جو انہیں ایک جگہ پر رہنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے فضا میں اڑ نہ سکیں۔ جسمانی کمزوری سے بچنے کے لیے ایسٹروناٹس کو روزانہ ورزش کرنا پڑتی ہے تاکہ ان کے مسلز اور ہڈیاں مضبوط رہیں۔ خلا میں مختلف قسم کے خطرات جیسے مائکرو میٹورائٹس اور کاسمک ریز موجود ہوتی ہیں، جن سے بچنے کے لیے اسٹیشن میں خاص حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں کی جانے والی ریسرچ سے زمین پر ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی مدد ملی ہے، جیسے کہ طبی آلات، پانی کی صفائی کے نظام اور سولر انرجی کے بہتر استعمال میں۔ ISS مریخ اور چاند پر مستقبل کے انسانی مشنز کے لیے ایک اہم تجربہ گاہ ہے، جہاں سے ایسٹروناٹکس کے چیلنجز اور سولوشنز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹروناٹس زمین کے مختلف علاقوں کی خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز بنا کر زمین پر بھیجتے ہیں۔ اس سے انٹرنیشنل انوائرمنٹل چیلنجز اور قدرتی آفات کی نگرانی میں مدد ملتی ہے۔ ISS ایک عظیم سائنسی اور تکنیکی کامیابی ہے، جس نے نہ صرف خلا میں زمین کے بارے میں ہماری معلومات کو وسعت دی ہے، بلکہ مستقبل کے خلائی سفر اور تحقیق کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کی ہے۔ اسپیس اسٹیشن میں عام طور پر 6 ایسٹروناٹس بھی یک وقت رہ سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق زیادہ افراد بھی وہاں عارضی طور پر قیام کر سکتے ہیں۔ مختلف خلائی مشنز کے دوران کبھی کبھار یہ تعداد 10 سے 11 تک بھی جا سکتی ہے۔ ISS میں کھانے کا انتظام بہت منظم انداز میں کیا جاتا ہے۔ ایسٹروناٹس کے لیے غذا کی فراہمی اور اسے ذخیرہ کرنے کا طریقہ خلا میں زمین سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر کھانے یا تو ڈرائی حالت میں ہوتے ہیں یا پری پیکج، تاکہ انہیں سٹور کیا جا سکے۔ ایسٹروناٹس کے لیے مختلف قسم کے کھانے مہیا کیے جاتے ہیں، جیسے گوشت، سبزیاں، پھل، سوپ اور مٹھائیاں، تاکہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔ انہیں کھانے کی فراہمی زمین سے مختلف خلائی مشنز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ان مشنز کو ری سپلائی مشنز کہا جاتا ہے۔ یہ مشنز مختلف ممالک کے خلائی ایجنسیوں کے تحت کیے جاتے ہیں، جیسے روس کی روسکوسموس، امریکہ کی ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی وغیرہ۔ یہ مشن سامان، کھانا، پانی، آکسیجن اور دیگر ضروری چیزیں ایسٹروناٹس تک پہنچاتے ہیں۔ اسپیس میں پانی کی فراہمی بہت اہم ہے۔ ISS میں پانی ری سائیکلنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں ایسٹروناٹس کے استعمال شدہ پانی، پسینے
اور یہاں تک کہ ان کے سائنس کی بخارات کو بھی صاف کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ مشروبات کی فراہمی بھی اسی طرح پانی کے ساتھ ملائے جانے والے پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے کہ جوس اور کافی وغیرہ۔ ISS مختلف ماڈیولز اور حصوں پر مشتمل ہے اور اس کا ہر حصہ کسی نہ کسی کام کے لیے مختص ہے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، ماڈیولز۔ ISS کا پہلا ماڈیول زاریا ہے جو 1998 میں لانچ کیا گیا تھا۔ یہ روسی ماڈیول ہے اور ابتدائی طور پر انرجی کی فراہمی اور کنٹرول کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ زویزداس روس کا دوسرا ماڈیول ہے جو رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ایسٹروناٹس کے لیے بیڈ روم، باتھ روم اور کھانے پینے کے انتظامات کرتا ہے۔ یونٹی ماڈیول ایک کنیکشن ماڈیول ہے جو مختلف ماڈیولز کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کولمبس ماڈیول یورپی یونین کا سائنسی تجربات کرنے والا ماڈیول ہے جہاں مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ کیبو ماڈیول جاپانی ماڈیول ہے جہاں اسپیس میں سائنسی تجربات کیے جاتے ہیں اور مخصوص سامان کو خلا میں باہر چھوڑنے کے لیے ایک بیرونی پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ نمبر 2، سولر پینلز۔ ISS میں بجلی کی فراہمی سولر پینل سے کی جاتی ہے۔ اسٹیشن کے دونوں طرف بڑے سولر پینلز نصب ہیں جو سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، روبوٹک آرمز۔ ISS پر 2 اہم روبوٹک آرمز ہیں جس میں ایک کینیڈا آرم 2 ہے۔ یہ روبوٹک آرم ہے جو خلائی اسٹیشن پر آلات کو منتقل کرنے، سامان کو پکڑنے اور ری سپلائی مشنز کو سنبھالنے میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسری آرم یورپین روبوٹک آرم ہے۔ یہ آرم مختلف ماڈیولز اور آلات کی مرمت اور معائنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایئر لاک۔ ایئر لاک وہ جگہ ہے جہاں سے ایسٹروناٹ اسپیس اسٹیشن سے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے امریکی اور روسی دونوں ایئر لاکس استعمال کیے جاتے ہیں جسے اسپیس واک بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، ری ایکشن کنٹرول سسٹم۔ اس کا مقصد ISS کو اپنے آربٹ میں مستحکم رکھنا ہے۔ اس کے لیے اسٹیشن میں ری ایکشن کنٹرول تھرسٹرز اور سسٹمز موجود ہیں جو اسٹیشن کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ نمبر 6، کمپیوٹرز اینڈ کمیونیکیشن سسٹمز۔ ISS میں موجود کمپیوٹرز اور مواصلاتی نظام زمین سے مسلسل رابطے میں رہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ایسٹروناٹ زمین سے ہدایات اور معلومات ریسیو کر سکیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔